اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسی شخصیات کا بتاؤں گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے 700 گنا منافع والے قانون پر عمل کر کے اپنی رزق میں بے پناہ برکت حاصل کی۔ اس میں جو پہلی شخصیت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں اور انہیں ذو النورین کا بھی خطاب ملا ہے۔ سن 12 یا 13 ہجری کا واقعہ ہے اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں مدینہ منورہ۔ مدینہ میں قحط سالی کا دور ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور اجناس کی اور خورد و نوش کے اشیاء کی کافی قلت ہے۔ اسی اثنا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 اونٹوں پر مشتمل یہ قافلہ، جس میں خورد و نوش کی اشیاء اور زیتون کا تیل، گندم اور دوسرے سامان ان اونٹوں پر لدے ہوئے ہیں، اور یہ قافلہ شام سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ مدینہ منورہ جیسے ہی آتا ہے تو وہاں کے جو لوکل تاجر ہیں، کاروباری ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قافلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخل ہو چکا ہے۔ وہ فجر کے وقت ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں اس سامان کو خریدنے کی بہت اچھی آفر کرتے ہیں۔ وہ کاروباری انہیں پیشکش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ 20% منافع پہ یا 50% منافع پہ یہ سامان بیچ دیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان سامان کی، ان خورد و نوش کی اشیاء کی بہت قلت ہے اور یہ کافی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آفر ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا سودا ہو چکا ہے۔ تاجر ہیں وہ اپنی قیمت مزید بڑھاتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب پھر یہی ہوتا ہے۔ تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ سے کس نے سودا کیا اتنا مہنگا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا سودا اللہ رب العزت سے ہو چکا ہے اور اس نے مجھے 100% سے بھی زیادہ منافع کا مجھے وعدہ کیا ہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ سودا تھا جس پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ منافع کا وعدہ کرتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1000 اونٹوں پہ لدا ہوا سارا کا سارا سامان مدینہ کے قحط زدہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے جو ان کے فیاضی کے واقعات ہیں ان میں سے ایک ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مال و دولت سے نوازا تھا۔ اتنا نوازا تھا کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں کبھی بھی بیت المال سے ایک درہم بھی نہیں لیا۔ ہماری دوسری شخصیت ہے جنید جمشید، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جنید جمشید نے 2001 میں پاپ سنگنگ کا کریئر چھوڑ دیا اور تبلیغی کاموں میں سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ پاپ سنگنگ ان کی کمائی کا، ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا، اور جب وہ ختم ہو گیا تو ان کی مالی حالت کافی خستہ ہو گئی، اس لیے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا کام کریں۔ آخرکار ان کے جو روحانی استاد تھے انہیں کاروبار کے سلسلے میں کچھ مشورے دیے، اور اس میں ایک مشورہ یہ تھا کہ وہ اپنے کاروبار کی آمدنی کا 1/3 اللہ کے نام پہ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور جنید جمشید کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو ان کے کاروبار میں بے پناہ ترقی ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اسٹورز کی، جنید جمشید کی اسٹورز کی تقریباً 20 برانچیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں کھل گئی۔ اس کے علاوہ جنید جمشید نے یک کے بعد دیگرے مختلف برانڈز لانچ کیے، جس میں جے ڈاٹ ایپرل، جے ڈاٹ کاسمیٹکس، جے ڈاٹ فریگرنس، جے ڈاٹ فٹ ویئر، المیرا اور جزا جیسے برانڈ شامل ہیں۔ اچھا، ان کو یہ ترقی تیزی سے مل رہی تھی، لیکن ایک واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ بتاتا ہے کہ جنید جمشید نے کس طرح اللہ کے اس 700 گنا منافع والے اصول اور قانون پر عمل کر کے اپنے کاروبار میں اتنی برکت حاصل کی۔ دیکھیں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں 2014-2015 کے تھر پارکر میں۔ یہ تھر کا علاقہ ہے۔ تھر کراچی سے 400 کلومیٹر دور ہے۔ تھر میں شدید قحط کا عالم ہے، اور یہاں پہ تقریباً 1000 سے زیادہ بچے قحط سے مر چکے ہیں، اور بہت ساری حاملہ عورتیں بھی اس دوران مر چکی ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ بھوک سے نہیں مرے۔ زیادہ تر اموات اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہاں پہ پینے کا پانی زہریلا ہے، اور وہ پینے کے پانی سے مرے ہیں۔
وہاں پر جو پانی اویلیبل ہے وہ بڑے روایتی طریقوں سے اویلیبل ہے، یعنی کہ یا تو کنوؤں سے اویلیبل ہے یا ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو پانی نکالا جاتا ہے اس کے اندر فلورائڈ کی کوانٹٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے زہریلے کیمیکلز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ جنید جمشید کو جب بھی پتہ چلتا ہے تو جنید جمشید اپنی آرگنائزیشن ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن کے ذریعے محرک ہوتے ہیں اور وہاں پہ آر او پلانٹس لگاتے ہیں۔ پانی کے آر او پلانٹس وہ ہوتے ہیں جو پانی کو بہت زمین کے گہرائی سے نکالتے ہیں، ان کو ری پروسیس کرتے ہیں جس سے وہ زہریلے کیمیکل ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ یہیں پہ حل نہیں ہوتا۔ جنید جمشید کی ٹیم کو جو دوسرا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے بجلی کا، اس لیے کہ آر او پلانٹس بجلی سے چلتے ہیں۔ جنید جمشید اس کا حل نکالتے ہیں، اور سولر، اس زمانے میں سولر پینلز اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھے، سولر انرجی کو یوز کر کے وہاں پہ بہت سارے آر او پلانٹس لگاتے ہیں جس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جنید جمشید نے تقریباً ابھی بھی 50 کے قریب آر او پلانٹ جو وہاں پہ ابھی بھی آپریشنل ہیں، ان کی تنظیم چلا رہی ہے ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن۔ اس کی مینٹیننس کا کام یہ تنظیم وہاں کے کمیونٹی کے ساتھ مل کر کر رہی ہے۔ لیکن جنید جمشید نے اس موقع پر ایک بہت ہی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کا کرشمہ ہے کہ یہی سورج جو انسان کے لیے تپش اور پیاس پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی سورج میں انسان کی پیاس کا اور تپش کا حل بھی رکھا ہے، یعنی کہ سولر انرجی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قسم میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم غریب لوگوں کے لیے اور ایسے پسماندہ علاقوں میں جہاں پہ واقعی ہیلپ کی ضرورت ہے آج بھی ان کے کام آ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے 700 گنا منافع والا قانون بتایا، ہم اس کے مستحق بن سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔